مسئلہ، اگر کسی کو نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اس کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، شک کبھی کبھار پیش آتا ہو، شک کی عادت نہ ہو تو نماز توڑ دے یا بیٹھ کر سلام پھیر دے اور دوبارہ نماز ادا کرے۔ نمبر 2، بار بار شک کی نوبت آتی ہو تو غالب گمان پر عمل کر لے، یعنی جتنی رکعت پڑھنے کا زیادہ گمان ہو اتنی رکعت شمار کر کے نماز پوری کر لے۔ یہاں میں تھوڑا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو رکعتوں کی تعداد میں کبھی بھی شک نہیں ہوتا، یعنی آپ کبھی بھولتے نہیں ہیں، اگر 4 پڑھنے ہیں تو پوری 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھے ہیں تو 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھے ہیں تو 3 پڑھی ہیں، شک کبھی نہیں ہوتا، تو ایسی حالت میں اگر کبھی شک ہو جائے آپ کو تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اپنی نماز توڑ دیں یا سلام پھیر دیں۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو رکعتوں کی تعداد میں بار بار شک ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ 4 رکعت کے لیے 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مان لیجئے آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہیں تو آپ کا دل کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ 3 ہو گئیں، ایک من میں یہ بات آ رہی کہ 4 ہو گئیں۔ دل جس طرف کو زیادہ جا رہا ہے، چاہے 3 کی طرف کو جا رہا ہے چاہے 4 کی طرف کو جا رہا ہے، اگر 3 کی طرف کو جا رہا ہے تو 1 رکعت اور پڑھ کر نماز مکمل کر لیں، اور اگر دل 4 رکعت کے لیے جا رہا ہے تو پھر آپ کو چوتھی رکعت میں بیٹھ جانا چاہیے، وہ بھی نماز اپنی مکمل کر لینی چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 3، بار بار شک کی نوبت آتی ہو اور کسی عدد کا بھی غالب گمان نہ ہو تو کم عدد لے کر نماز پوری کر لے اور آگے کی ہر رکعت میں قاعدہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جاتا ہے تو ہمارا دل بھی نہیں جاتا کہ کبھی تو 3 ہیں کبھی 4، بس دل میں یہ خیال آتا ہے 3 ہیں 4 ہیں، ایک طرف دل جو ہے مائل نہیں ہوتا ہے، غالب گمان ایک طرف کا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں چاہیے، مان لیں اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ لیں تو پھر ہم کم رکعت لے لیں، ہم 3 لے لیں، تو 3 میں جب ہم نے سوچ لیا کہ تیسری ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں قاعدہ کریں، یعنی تشہد پڑھیں، پھر چوتھی کے لیے کھڑے ہو جائیں، التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیریں اور پھر دوبارہ 2 سجدے کریں اور پھر دوبارہ سے تحیات پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور نماز پڑھتے وقت رکعتوں کا شمار یاد نہیں رہتا تو اس پر بھی اس وقت کی نماز ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ صحت و تندرستی کے بعد ان نمازوں کی قضا پڑھ لے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کو بتلاتا جائے اور وہ پڑھ لے تو جائز ہے، اور اگر کوئی بتلانے والا نہ ہو تو وہ اپنے غالب رائے پر عمل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رکعتوں کی تعداد یاد نہ رہے، اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے رکعتوں کی تعداد یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں، یا سجدے کی تعداد یاد نہ رہے کہ اس نے کتنے سجدے کیے، تو اس صورت میں اس پر نماز ادا کرنا لازم نہیں، اور اگر ایسے لوگ دوسرے کے سکھانے اور بتلانے سے نماز ادا کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز کے دوران بھولے سے کسی رکن کو مقدم یا مؤخر کر دیا، یا رکوع قرات سے پہلے کر لیا یا سجدہ رکوع سے پہلے کر لیا، تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ رکن کو مقدم یا مؤخر کر دیا، اگر کسی نے نماز میں کسی رکن کو مقدم یا مؤخر کر دیا، مثلا پہلے سجدہ کر لیا بعد میں رکوع کر لیا، تو رکوع مقدم اور مؤخر ہو گیا، ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یعنی کوئی بھی رکن اگر ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے نماز میں 2 رکوع کر لیے تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ رکن کی مقدار، رکن صحیح ہونے کے لیے ایک رکن کی مقدار 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر ہے، البتہ نماز فاسد ہونے کے لیے ایک رکن میں ٹھہرے رہنے کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر ہے۔ اگر نماز کے دوران بھولے سے
کسی رکن کو 2 مرتبہ ادا کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور اگر قصداً ایسا کیا ہے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ اگر نماز میں ایسی غلطی ہو گئی ہے جن کے کرنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ وہی کام جان بوجھ کے کر دیں، یعنی آپ کہیں میں 3 سجدے کروں، یا آپ 2 رکوع کر لیں، یا سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھیں، کسی سورت کو پہلے پڑھ دیں، یعنی کچھ بھی چیز آپ 3 رکعت کی بجائے 4 پڑھ دیں یا 4 کی بجائے 3 پڑھ لیں جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بھولے سے ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔